فاتحہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم وخاف بحقوقهم ومن قري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه علیہ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی. صلوات پڑھتے بر محمد صلی علی محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھتے بر محمد صلی علی محمد عزیزان کرام قدر معزز سامعین موالیان امیر المؤمنین عزاداران سرکار سید الشہداء، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں بنا کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. کل ہماری جو گفتگو تھی وہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہوئی، اور چونکہ ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں، پہلی مجلس ہم نے ثانیہ زہرا کے عنوان پہ خطاب کی، اور آج کی مجلس اس بیوی کے حوالے سے، جیسا کہ کل وعدہ کیا تھا کہ جس کی زیارت میں خداوند عالم نے زیارت جناب سیدہ کا ثواب رکھا ہے. صلوات پڑھنا. جس کی زیارت میں خداوند عالم نے صلوات پڑھنا جس کی زیارت میں خداوند عالم نے زیارت معصومہ المیان کا ثواب رکھا. دیکھیے ایک فارسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ ان قبر کے در مدینہ شد گم پیدا شدے در مدینہ یقم. کہ وہ قبر جو مدینے میں نظروں سے اجھل ہوئی تھی، بہت معنویت سے بھرا ہوا شعر ہے کہ وہ قبر کہ جو مدینے میں نظروں سے اجھل ہوئی تھی شہر قم میں ظاہر ہوئی ہے. ایک جملے میں اگر سمجھنا ہو اور مفہوم کو سمجھنا ہو معصومہ قم کی حیات کا اور آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس روئے زمین پر فاطمۃ الزہرا کی ایک تجلی کو فاطمہ معصومہ کہتے ہیں، معصومہ قم کہتے ہیں، اور اس کے دلائل، اس کے شواہد ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو بات یہیں سے شروع ہوگی
کہ نام فاطمہ ہے، اس گھرانے میں آپ کو ہر جنریشن میں، ہر امام کی اولاد میں جس امام کی جو بھی بیٹی ہو، کسی نہ کسی بیٹی کا نام فاطمہ ضرور ملے گا۔ اور ان تمام شہزادیوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ لفظ ہے فواطم۔ فواطم فاطمہ کی جمع ہے، پلورل ہے، یعنی تین یا تین سے زیادہ فاطمائیں جب جمع ہوتی ہیں تو جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ ہے فواطم۔ جیسے کہ حدیث رسول ہے، جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے آنے لگے مدینے تو امیر المومنین کو جو ہے مکے میں چھوڑا، مولا سے فرمایا کہ جب آنے لگنا تو اپنے ساتھ فواطم کو لے کر آنا، اپنے ساتھ فواطم کو لے کر آنا۔ دیکھیں ایام عزائے فاطمیہ میں اگر ان موضوعات کو نہیں پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ اپنے ساتھ فواطم کو لے کر آنا۔ کیا مطلب فواطم کو لے کر آنا؟ اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ بنت اسد، مادر امیر المومنین پہلی فاطمہ، جناب فاطمہ بنت حمزہ امیر المومنین کی چچازاد بہن دوسری فاطمہ، اور فاطمہ بنت رسول خدا، یہ تین فاطمہ، ان تین فاطماؤں کو لے کر آنا اپنے ساتھ۔ اسی طریقے سے جس وقت امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے اور جو ہے جب وہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت محمد حنفیہ آگے بڑھے اور آپ نے اپنے بھائی کی طرف سے بولنا چاہا تو جو سامنے آئی تھی اس نے اعتراض کیا کہ محمد تم کیوں بول رہے ہو، تم تو فاطمہ کے بیٹے نہیں ہو۔ تو امام حسین آگے بڑھے اور امام حسین نے اپنے بھائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک فاطمہ کی بات کر رہی ہو، میرا بھائی تو تین تین فاطماؤں کا بیٹا ہے۔ میرا بھائی تین تین فاطماؤں کا بیٹا ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین ان کا بیٹا، اسی طریقے سے رسول خدا کی دادی حضرت عبداللہ کی ماں ان کا نام بھی فاطمہ، ان کا بھی بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے خود حضرت ابو طالب کی ماں فاطمہ بنت عمران، دیکھیں جناب ابو طالب کی ماں کا بھی عجیب نام ہے، فاطمہ بنت عمران بھی ہیں، فاطمہ ام عمران بھی ہیں۔ وہ فاطمہ ہیں جو عمران کی بیٹی بھی ہیں اور عمران کی ماں بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔ تو اس گھرانے میں ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور وہ احادیث سناؤں گا کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کا سلسلہ سند ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے نقل کیا، انہوں نے ان سے نقل کیا، انہوں نے ان سے نقل کیا، اور پھر یہاں تک بات معصوم تک پہنچتی ہے۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن احادیث کی اسناد میں جتنے نام ہیں سارے کے سارے فاطمہ، ہر راویہ فاطمہ، اور وہ ساری حدیثیں روایت کرنے والی بھی جناب معصومہ قوم۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث بھی سناؤں گا، وہ جو ہے تو بہرحال نام کیا ہے؟ بی بی کا نام ہے فاطمہ، نام فاطمہ، معصومہ نام نہیں ہے، بہت توجہ، معصومہ نام نہیں ہے۔ ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، تمام ائمہ میں سب سے کثیر العیال ہے، اولاد کی تعداد میں اختلاف ہے، 17 18 19 اس طریقے کے جو آپ کو نمبرز ملتے ہیں، عدد ملتے ہیں کہ مثلا 18 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں، یا 17 بیٹے تھے 18 بیٹیاں تھیں، یا 18 بیٹے تھے 17 بیٹیاں تھیں، اسی طریقے کے عدد آپ کو بہرحال ملتے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، لیکن بہرحال 17 18 19 جتنی بیٹیاں تھیں ان سب میں 4 بیٹیاں خود 7ویں امام کے گھر میں فواطم تھیں، 7ویں امام کے گھر میں فواطم تھی۔ 7ویں امام کی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ کی 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ اخریٰ۔ فاطمہ کبریٰ یعنی معصومہ قم جن کا روضہ قم میں، فاطمہ وسطیٰ جن کا روضہ اصفہان میں ہے، ایران میں، فاطمہ صغریٰ
جن کا روضہ آذربائیجان کی جو کیپٹل ہے باکو، وہاں بی بی ہیبت کے نام سے آپ کی عرفیت ہے، باکو آذربائیجان وہاں پر ہے۔ فاطمہ اخرى آپ کی جو ہے صاحبزادی، وہ رشت ایران میں ہی آپ کا بھی روضہ موجود ہے۔ خود ساتویں امام کے گھر میں 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں۔ دیکھیے یہ بھی اس نام سے ائمہ معصومین کی عقیدت اور محبت کا اظہار ہے کہ اماموں کو یہ نام فاطمہ کتنا پسند تھا کہ 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی کا بہت توجہ کے ساتھ صاحبان معرفت بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف اشارہ دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے اور آپ حضرات تک بات پہنچ جائے گی۔ فاطمہ جناب معصومہ قم کا نام فاطمہ ہے، معصومہ نام نہیں ہے، نام فاطمہ ہے، لقب معصومہ ہے۔ یہ لقب میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ لقب خود امام معصوم نے دیا۔ اور وہ حدیث میں نے خطبے کے اختتام پہ تلاوت کی کہ مولا نے فرمایا، امام اشتم نے، کہ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے معصومہ کی قم میں زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ بہت توجہ، جس نے معصومہ کی قم میں زیارت کی۔ امام چاہتے تو آپ اصل نام لے سکتے تھے کہ جس نے میری بہن فاطمہ کبریٰ کی قم میں زیارت کی، اس نے میری زیارت کی، لیکن امام نے ایسا نہیں کہا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے معصومہ کی قم میں زیارت کی، معصومہ کی قم میں زیارت کی۔ امام ہماری آپ کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ مبالغے سے کام لے، 2 کو کبھی 3 کہہ دے، کبھی 4 کہہ دے۔ امام 5 کو 5 ہی کہے گا، کبھی 4 نہیں کہے گا، کبھی 6 نہیں کہے گا۔ امام کیا نہ تقصیر پائی جاتی ہے نہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ امام نے جسے جو کہہ دیا وہ ہوتا ہے۔ امام ہشتم نے معصومہ کیا کہا کہ آج ہر زبان پر بی بی کو معصومہ ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بی بی کو سب معصومہ کہتے ہیں، سب معصومہ کہتے ہیں، سب معصومہ کہتے ہیں۔ وہ بھی معصومہ کہتے ہیں جو مولا عباس کے باب میں آ کر چپ ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ فرشتے کرتے ہیں نور حسین کو سجدہ، فرشتے کرتے ہیں نور حسین کو سجدہ۔ خدا نہیں ہے مگر قابل پرستش ہے، ارے خدا خرید چکا نفس مردودہ، تو پھر کوئی بتائے کہ عباس کی گاڑی ہے۔ جبکہ علماء نے ان تمام موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، ابھی زندہ ہیں، خدا سلامت رکھے آیت اللہ شیخ سند کو، ان کا پوری کتاب ہے اسی موضوع پر کہ اللہ جب چنتا ہے تو اللہ کے انتخاب کے دائرے ہوتے ہیں، اللہ دائروں میں انتخاب کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے دائرے میں 14 کو رکھا ہے، دوسرے دائرے میں ان لوگوں کو چنا ہے جنہیں ان 14 کے لیے چنا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنہیں ان 14 کے لیے چنا گیا، اس میں وہ مثالیں دیتے ہیں، مثلا حضرت ابو طالب، مثلا جناب خدیجہ، مثلا جناب فاطمہ بنت اسد، مثلا شہزادی زینب، مثلا حضرت علی اکبر، مثلا مولا عباس، مثلا شہزادی معصومہ قم، اور مثلا اگر آج وقت ملا تو تھوڑا سا ان کا ذکر کر دوں گا، آج ان کا روزہ شہادت بھی ہے، قاسم ابن موسی کاظم جناب معصومہ قم کے بھائی۔ ان تمام ہستیوں کا انہوں نے ذکر کیا، اللہ نے ان کو 14 کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کو 14 کے لیے چنا ہے۔ اب بہرحال عزیزان گرامی قدر، معصومہ کا نام فاطمہ ہے، لقب معصومہ۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، یوں تو 7ویں امام کثیر العیال سارے سب سے زیادہ اولادیں
ائمہ معصومین میں دوسرے امام سے لے کے 11ویں امام تک ہمارے 7ویں امام کی، لیکن ان تمام اولادوں میں جتنے بھائی بہن ہیں امام رضا کے وہ سارے دوسری ماؤں سے ہیں۔ دیکھیے معصومہ قم کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ خدا منتخب کرتا ہے تو کس طریقے سے منتخب کرتا ہے۔ سارے بھائی بہن دوسری ماؤں سے، صرف اور صرف اور صرف امام رضا اور معصومہ قم ایک ماں سے، جن کا نام ہے نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا، امام کی ماں ہیں۔ ان کی خدمت میں بآواز بلند صلوات کا نذرانہ پیش۔ سارے بھائی بہن دوسری ماؤں سے، صرف یہ دونوں بھائی بہن ایک ماں سے۔ کیا نام ہے؟ نجمہ۔ کبھی ہم نے مصرع کہا تھا نجمہ کے گھر میں چاند امامت کا آ گیا، تو اس نجمہ کو خدا نے امامت کے چاند سے نوازا۔ نام نجمہ، جناب معصومہ کی والدہ کا 2-3 جملے سن لیجئے ان کی والدہ کے حوالے سے، چونکہ ایام عزائے فاطمیہ ہے، اس بی بی کا بھی تو ذکر ہو کہ جس بی بی کے ذریعے فاطمہ کا بیٹا سیدہ کا وارث اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے، وہ بی بی جو امین نور الہی تھی۔ کوئی معمولی ہستی ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں امہات معصومین پہ گفتگو نہیں ہوتی تو ہم جو ہے وہ ان ہستیوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں، نہیں تو ان کا حق اتنا بڑا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اگر ان کا پوری زندگی ایک ایک ماں کا، ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان سب کی ماؤں کا اگر خالی شکریہ ادا کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک ایک ہستی، ان میں سے جناب آمنہ سے لے کر جناب نرجس خاتون تک فخر مریم ہے، فخر سارہ ہے، فخر ہاجرہ ہے، فخر عیسیٰ ان بیویوں کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، فخر موسیٰ ان بیویوں کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ بیویاں ان تمام مقدس خواتین کا فخر اور افتخار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نجمہ خاتون، نام ماں کا کیا ہے؟ نجمہ۔ اور ایک اور آپ بات سنتے چلیے، کنیت کیا ہے؟ 14 کے یہ جو گھرانہ ہے آل محمد کا، اس میں یہ کنیت صرف اور صرف 2 ہستیوں کی ماؤں کی ہے۔ یا امام رضا کی ماں کی کنیت ام البنین ہے، یا مولا عباس کی ماں کی کنیت ام البنین۔ کنیت کیا ہے؟ ام البنین، جو مولا عباس کی ماں کی کنیت ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا عظمت ہے مادر ابو الفضل عباس کی، ان کی کنیت پر امام رضا کی ماں کی کنیت پڑ رہی ہے، وہ ام البنین ہے، یہ بھی ام البنین ہے۔ القاب پر آئیے تو طاہرہ، سیدہ، طیبہ، اس طریقے کے القاب آپ کو جناب نجمہ خاتون کے ملتے۔ نجمہ خاتون بظاہر اس گھرانے کی خدمت پہ مامور تھی۔ 7ویں امام کی ماں کا نام ہے حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا، ان کی بھی خدمت میں بآواز بلند صلوات کرنا۔ ان بیویوں کا فقط ذکر جو ہے وہ بزم کو منور کر دیتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں میں، یہ میرے پاس یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، جناب حمیدہ خاتون، جناب نجمہ خاتون، اپنے آپ میں یہ عنوان ہے۔ حمیدہ خاتون کے خواب میں، یعنی 7ویں امام کی ماں کے خواب میں رسول خدا ہے، اور رسول خدا نے فرمایا، حکم دیا جناب حمیدہ خاتون کو کہ میں چاہتا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم نجمہ کا حق موسی کاظم سے کر دو، اس لیے کہ خدا اس کے ذریعے اپنی اگلی حجت کو ظاہر کرے گا۔ خدا، اب یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ خواب میں رسول آئے اور رسول نے خواب میں حکم دیا حمیدہ خاتون کو کہ نجمہ کا عقد موسی کاظم سے کر دو۔ جناب نجمہ خاتون کے جب میں نے القاب پڑھے تو اس میں ایک لقب ایسا تھا جو بظاہر پہلی مرتبہ نظروں سے گزرا، اس گھرانے میں بھی کسی بیوی کے لیے وہ لقب ہم نے کہیں استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ ہے تقتم۔ یہ بظاہر یہ پہلی مرتبہ نظروں سے گزرا اور ہم بھی حیران ہوئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، یہ سارے القاب تو کامن ہیں تمام ائمہ کی مائیں، لیکن تقتم اس کے معنی کیا؟ جب ہم نے یہ اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھا کہ یہ ہے کیا، تو تقتم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی حقیقت مخفی ہوتی ہے،
جس کی حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب تھوڑا اور ڈھونڈا اور دیکھا کہ یہ کیا ہے تو ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ آب زمزم کے ناموں میں سے ایک نام ہے تکتم۔ بہت توجہ، آب زمزم کے ناموں میں سے ایک نام ہے تکتم۔ آب زمزم کیونکہ آب زمزم چھپا ہوا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام والا وہ پورا واقعہ ہوا، دوسرے قبائل آ کر مکے میں آباد ہوئے، وہ اپنے آپ میں ایک تفصیل ہے کہ جب واپس سے قریش کا غلبہ مکے میں ہوا تو وہ سارے قبائل وہاں سے بھاگے اور انہوں نے آب زمزم کو چھپا دیا، جو خزانے تھے وہ اس میں ڈال، جو تحائف وغیرہ چڑھے تھے، تو آب زمزم چھپ گیا تھا۔ کئی نسلوں تک آب زمزم کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے آب زمزم، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ فلاں جگہ پہ زمزم ہے، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر گئے اور وہاں پر جب زمین کو کھودا تو زمزم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ اب آپ ان دونوں کے درمیان اگر آپ مماثلتیں دیکھنا شروع کریں، مادر امام رضا تکتم، آب زمزم تکتم، وہ بھی چھپا ہوا تھا، یہ بھی چھپی ہوئی تھیں، وہ بھی خواب کے ذریعے ظاہر ہوا۔ کبھی موضوعات کو بھی سنی اور اس طریقے سے بھی سنی، وہ بھی خواب کے ذریعے ظاہر ہوا۔ اگر آپ نے جو بہرحال جو ہے وہ یہاں بزرگ تشریف فرما مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بات کہ اگر کبھی اس سے قبل جو ہے وہ سنا ہو یا اس حوالے سے بی بی کے حوالے سے، تو یقیناً خاموش رہیے گا، نہیں تو ہمارے لیے نہیں، اس بی بی کی فضیلت پہ جس کا ذکر نہیں ہوتا ہے مجھے احساس ضرور کرائیے گا کہ یہ بات ہم تک پہنچ گئی۔ آب زمزم بھی چھپا ہوا تھا، یہ بی بی بھی چھپی ہوئی تھی۔ آب زمزم بھی خواب کے ذریعے ظاہر ہوا، یہ بی بی بھی خواب کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ بڑی مماثلتیں ہیں آب زمزم میں اور نجمہ خاتون میں۔ اس کا تعلق بیت سے ہے، ان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ آب زمزم کے لیے حکم ہے کہ زیادہ پیو، اس سے نفاق دور ہوتا ہے، اور ان پر درود کے لیے حکم ہے کہ تیز آواز میں پڑھو، اس سے نفاق دور ہوتا ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے، اس سے نفاق دور ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہاں پر اس کے لیے حکم ہے کہ زیادہ پیو، نفاق دور ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہاں پر ان پر حکم ہے کہ زیادہ بلند آواز سے درود پڑھو، اس سے نفاق دور ہوتا ہے۔ اس کا تعلق بیت سے ہے، ان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ وہ بھی مخفی تھا، یہ بھی مخفی تھی، وہاں پہ بھی خواب کے ذریعے بتایا گیا، یہاں پر بھی خواب کے ذریعے رہنمائی کی گئی۔ اس کا تعلق بیت سے، ان کا تعلق اہل بیت سے۔ وہ بھی مقدس ہے، یہ بھی مقدس ہے، وہ بھی محترم ہے، یہ بھی محترم ہے، وہ بھی لائق تعظیم ہے، یہ بھی لائق تعظیم ہے، وہ بھی واجب الاحترام ہے، یہ بھی واجب الاحترام ہے۔ اس کا تعلق بیت سے ہے، ان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ وہ بھی معصوم کا معجزہ ہے اور یہ بھی معصوم کا معجزہ ہے۔ بڑی مماثلتیں ہیں زمزم میں اور جناب نجمہ خاتون امام رضا کی ماں میں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر خود آب زمزم رشک کرتا ہے اس بی بی کو دیکھ کر اور اس بی بی کی عظمتوں کی طرف نظر اٹھا کے۔ یقیناً آب زمزم سیراب کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، مگر ایک جگہ سے۔ آب زمزم سیراب کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا، مگر ایک جگہ سے۔ قربان ہو جائیے اس بی بی پر جس کے ایک نہیں دو چشمے قیامت تک طالبان ہدایت کو سیراب کرتے رہیں گے۔ جس بی بی کا ایک چشمہ مشہد میں ہے، دوسرا چشمہ قم میں۔ نجمہ خاتون کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا، بیٹے امام رضا صاحبزادی جناب معصومہ۔ عزیزان گرامی، دیکھیے معصومہ کیا ہے؟ معصومہ کون بتا سکتا ہے کہ معصومہ کی عظمت کیا ہے، معصومہ کی بزرگی کیا ہے؟ جب نام فاطمہ ہے تو پھر اثرات تو آنے ہیں، تاثیر تو آنی ہے۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب سیدہ کا نام جو فاطمہ پڑا، فاطمہ لفظ بنا ہے فاطمہ سے،
یہ کہتے ہیں جدائی ڈال دینے کو، کچھ ہوا تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں پر کچھ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ فاطمہ کہتے ہیں جدائی ڈال دینا۔ سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کئی روایات ہیں اس سلسلے میں، ایک اس وقت سن لیجیے کہ چونکہ خدا نے ان کے چاہنے والوں میں اور جہنم میں جدائی ڈال دی ہے، ان کے دشمنوں میں اور جنت میں جدائی ڈال دی ہے۔ اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جب یہ ان کی تجلی ہیں جو میں نے شروع میں کہا تھا، تو پھر اثرات تو ہونے ہیں، تاثیر تو ہونی۔ کیوں فاطمہ کہتے ہیں؟ کیونکہ جدائی ڈال دی گئی، ان کے چاہنے والے جنت جائیں گے، دشمن جہنم جائیں گے۔ کس طریقے سے جائیں گے تو وہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے جائیں گے۔ معصوم نے، میں بھی غالباً یہ روایت پڑھ چکا ہوں اور پڑھی بھی جاتی ہے، اور جب میں اس روایت کا ذکر کرتا ہوں، بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس روایت کا حق ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، دہرایا جائے، تاکہ لوگوں کے دماغوں میں حق جناب سیدہ بیٹھ جائے، حق شفاعت جناب سیدہ ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے، اور جناب سیدہ کی شفاعت پہ مکمل یقین اور اطمینان کی کیفیت میں بندہ آ جائے کہ بی بی کس طریقے سے شفاعت فرمائیں گی۔ کہ امام نے فرمایا کہ روز محشر جب بی بی شفاعت کریں گی، امام پنجم نے جو جابر سے فرمایا تھا، اس کے مفہوم، اس کا خلاصہ یہ، بی بی در جنت پہ پہنچیں گی اور کہیں گی خدایا آج میں اپنا مرتبہ تیرے نزدیک جاننا چاہتی ہوں۔ اللہ کہے گا کہ جائیے واپس، اور جو بھی آپ کا شیعہ ہے، جو بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اسے اپنے ساتھ لیجیے اور لے کر جنت میں داخل ہو جائیے۔ جب بی بی اپنے شیعوں کو لے کر جنت میں داخل ہونے لگیں گی، اب یہاں پر دو لفظ شیعہ اور محب، دونوں کو جب لے کر اپنے در جنت پہ جب جنت میں داخل ہونے لگیں گی تو بی بی کے شیعہ بھی در جنت پر رک جائیں گے، اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کیوں رک گئے؟ تو بی بی کے شیعہ کہیں گے خدا سے کہ خدایا آج ہم بھی اپنا مرتبہ تیرے نزدیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ جائیے واپس، جس کسی نے فاطمہ کی محبت میں آپ کو کھانا کھلایا، فاطمہ کی محبت میں آپ کو پانی پلایا، فاطمہ کی محبت میں آپ کو لباس پہنایا، اس کا ہاتھ تھامیے اور ہاتھ تھام کر جنت میں لے جائیے۔ امام فرماتے ہیں ہماری جدہ عرصہ محشر سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کثرت سے جناب سیدہ شفاعت کریں گی کہ سوائے مشرک کے، کافر کے، ناصبی کے اور شکی کے ہر بندہ جنت میں داخل ہوگا، سوائے ناصبی کے اور شکی کے۔ یہاں پر وہ نماز میں جو شک آ جاتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، علی کے فضائل میں شک کی بات ہو رہی ہے۔ شکیات نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جس کے بیچارے کے دماغ میں شک آ جاتا نماز میں، اس کو جنت میں شفاعت، وہاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایمان میں شک کی بات ہو رہی ہے، امیر المومنین کے فضائل میں شک کی بات ہو رہی ہے۔ تو سیدہ کی شفاعت تو جنت پہنچائے گی۔ اب سنیے فاطمہ معصومہ کیا ہے۔ آپ کی زیارت جو خود امام معصوم کی تعلیم کی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، 14 کے علاوہ اور کربلا سے جن ہستیوں کا تعلق ہے ان کے علاوہ جناب معصومہ قم وہ ذات ہیں جن کی معصورہ زیارت ہمارے پاس موجود ہے۔ معصورہ کا مطلب بزرگ بہتر جانتے ہیں، اپنے کمسن و کمسن برادران کی عرض کروں، معصورہ کا مطلب جو حدیث معصوم میں وارد ہوئی ہے، جو خود امام معصوم نے تعلیم کی ہے، وہ زیارت معصومہ قم کی زیارت امام ہشتم نے خود بھائی نے بہن کی زیارت تعلیم فرمائی ہے۔ امام رضا نے معصومہ قم کی زیارت، معصومہ قم 14 کے علاوہ کربلا سے جن ہستیوں کا تعلق ہے ان کے علاوہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی معصورہ زیارت وارد ہوئی ہے، امام ہشتم نے خود تعلیم فرمائی ہے۔ اس کا مشہور زمانہ جملہ ہے کہ فاطمہ معصومہ کیسے شفاعت فرمائیں گی، تو آخری جہاں پہ وہ زیارت تمام ہوتی ہے وہ ہے کہ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں میری شفاعت کیجیے گا۔
یہ امام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے جب معصومہ کے حرم میں پہنچو تو پہلے کس طریقے آداب زیارت کیا ہیں معصومہ کے وہ بھی بتائیں، وہ سنتے چلیے کہ جب حرم میں داخلہ ہو اور بی بی کی زیارت پڑھنا ہو تو سب سے پہلے 34 دفعہ اللہ اکبر، پھر 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر 33 دفعہ الحمدللہ. یہ دوسری تسبیح فاطمہ ہے. بہت دیکھیے یہ ساری باتیں ثابت شدہ ہیں، حدیث میں وارد ہے. تسبیح جناب سیدہ کو خاص موقعوں پر اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور عام موقعوں پر جو نماز کے بعد اور سونے وہ جو ہے وہ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں وہ سبحان اللہ کی تقدیم و تاخیر کا ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اللہ اکبر پہلے، پھر الحمدللہ، پھر سبحان اللہ، تو معمول ہے. معصومہ کے حرم میں جب یہی تسبیح پڑھی جائے گی تو کیسے پڑھی جائے گی؟ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر 33 دفعہ الحمدللہ. سبحان اللہ پہلے ہوگا، الحمدللہ بعد میں ہوگا. لیکن یہ بھی تسبیح فاطمہ ہی کی ایک کیفیت ہے اور ایک رخ ہے. یعنی تسبیح سیدہ سے جس بی بی کی زیارت کا آغاز ہو رہا ہے، تسبیح فاطمہ سے اس بی بی کی زیارت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ زیارت سے پہلے معصومہ کی تسبیح فاطمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے جس بی بی کا حرم ہے اس کا وجود اپنے آپ میں فاطمہ زہرا کی تجلی ہے، اس کی بارگاہ میں تجلی ہے. اس کی بارگاہ میں تسبیح فاطمہ کے ذریعے جو ہے وہ زیارت کا آغاز کیا جا رہا ہے. کیسے زیارت کا آغاز ہو رہا ہے؟ السلام علی آدم صفی اللہ. اس وقت تھوڑے سے الفاظ ہمارے ذہن سے اتر رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں ترجمہ کہ سلام ہو آدم پر، سلام ہو نوح پر، سلام ہو ان پر کہ جو ابراہیم ہیں، سلام ہو ان پر کہ جو موسیٰ ہیں، سلام ہو ان پر کہ جو عیسیٰ ہیں. پھر ہو رہا ہے سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین، سلام ہو آپ پر اے سیدۃ النساء العالمین، سلام ہو آپ پر اے حسن مجتبیٰ، سلام ہو آپ پر اے حسین شہید. آپ نے غور نہیں کیا؟ سلام ہو ان پر جو آدم ہے، سلام ہو ان پر جو نوح ہے، سلام ہو ان پر جو ابراہیم ہے، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین. سلام ہو. جب تک سابقہ انبیاء کا ذکر ہوتا رہا تب تک غائب کے صیغے استعمال ہوتے رہے. جب 14 کا ذکر شروع ہوا تو مخاطب کر کے سلام کیا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے سیدۃ النساء العالمین آپ پر سلام. اسی طریقے سے معصومہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ. اے ولی اللہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے اللہ کے ولی کی بہن آپ پر سلام، اے اللہ کے ولی کی پھوپھی آپ پر سلام. اور آخری میں کہا گیا یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں میری شفاعت کیجیے گا. نہیں آپ نے غور کیا؟ پھر سنیے، جنت میں میری شفاعت کیجیے گا. جنت، یہ زیارت کا جملہ معصورہ زیارت ہے، جنت میں میری شفاعت کیجیے گا، جنت میں میری شفاعت کیجیے گا. ایک بات ہوتی ہے عزاخانے میں آنا، پھر ایک بات ہوتی ہے عزاخانے میں ممبر سے قریب بیٹھنا. آنا اور ہے، اور کسی خاص جگہ پر پہنچنا اور بات ہے. ایک بات ہوتی ہے نوکری پا لینا، اور ایک بات ہوتی ہے نوکری میں پروموشن مل جانا. دونوں میں فرق ہے. کسی کی سفارش کے ذریعے نوکری ملتی ہے اور کسی کی سفارش کے ذریعے پروموشن ملتا ہے. ابھی آپ شاید اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ فاطمہ معصومہ ہے. تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے جس کی شفاعت شیعوں کو جنت پہنچاتی ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور جس کی شفاعت شیعوں کے درجات جنت میں بلند کرتی ہے اسے فاطمہ معصومہ کہتے ہیں. جس کی زیارت درجات بلند کرتی ہے
اسے فاطمہ معصومہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرام قدر، یہ تو بی بی کی زیارت کا، میں اس زیارت پر مصائب سے پہلے ایک جملے پر پھر آؤں گا اور پلٹ کسی زیارت کی طرف آؤں گا، یہ اپنے اذان علیہ میں محفوظ رکھیے۔ وہ تو جنت میں شفاعت کر کے درجات بڑھائیں گی، یہ وہ بی بی ہے کہ دنیا میں جس کا حرم، جس بی بی کا روضہ، جس بی بی کا حرم، دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ، امام نے جب ان کے بھتیجے نے یعنی نوے امام نے جب ان کی اپنی پھوپھی کی زیارت کا ذکر کیا تو فرمایا ان زیارتہا تعدل الجنہ، ان کی زیارت جنت کے برابر ہے، جنت کے مساوی ہے، دونوں ایک بات ہے، جنت میں چلے جاؤ یا معصومہ کے حرم میں آ جاؤ۔ یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، یہ کسی مفکر کی فکر نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت کا نقطہ نہیں ہے، یہ امام کی حدیث ہے کہ ان کی زیارت تعادل الجنہ، جنت کے برابر ہے، دونوں چیزیں برابر، حرم میں چلے جاؤ۔ اب بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب ہم کہتے ہیں معصومہ قم تو ہمارے اذہان میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ بی بی جو قم میں دفن، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت باتیں میں نے سوچی ہوئی لیکن جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے دماغوں میں خیال آتا ہے، اس کو بہت سکون کے ساتھ سنیے گا، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے دماغوں میں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ ہے کہ معصومہ قم کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بی بی جو قم میں دفن ہوئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں قم تو اس کے معنی کیا ہیں؟ قم کے معنی ایک شہر ہے کہ جس شہر میں معصومہ کا حرم ہے۔ آمنا و صدقنا، ایک دم صحیح بات ہے، ہم اس بات پر جو ہے وہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ قم سے مراد وہ شہر ہے کہ جہاں بی بی کا حرم ہے۔ قم کے بڑے فضائل وارد ہوئے، روایات میں کہا گیا کہ قم ہمارے شیعوں کے لیے جائے پناہ ہے، روایات میں کہا گیا کہ قم والوں کی فضیلت بیان ہوئی کہ ہمارے شیعوں میں سب سے بہتر ہے، روایات میں یہاں تک وارد ہوا کہ ان للجنہ ثمانیۃ ابواب واحد منہا لأہل القم، جنت کے 8 دروازے ہیں اور اس میں سے ایک دروازہ صرف اہل قم کے لیے ہے۔ سنتے رہیے گا، جنت کے 8 دروازے اور اس میں ایک دروازہ صرف اہل قم میں جو بھی پیدا ہو جائے۔ یقیناً قم شیعوں کا ہمیشہ سے سینٹر رہا ہے، ہمیشہ سے شیعوں کا سینٹر رہا ہے، ایک مرکز رہا ہے، بڑے بڑے علماء، فقہاء، راویان حدیث کا تعلق قم سے رہا، ہمیشہ سے رہا۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ مثلا یہاں رہتے ہیں بمبئی میں، مالونی میں، ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، ہماری کیا غلطی تھی کہ ہم لکھنؤ میں پیدا ہو گئے؟ کیا بات ہے، واہ! بہت توجہ کے ساتھ سنیے، یہ حدیث معصوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور بڑے بڑے علماء نے ان حدیث کو نقل کیا، میں حوالے دینے میں وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ آپ کی سنی ہوئی حدیثیں ہوں گی جو اکثر جناب معصومہ کی ولادت یا شہادت کے حوالے سے جو محافل یا مجالس ہوتی ہیں ان میں بیان ہوتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا پہ نشر ہوتی رہتی ہے، لیکن مجھے کیا ہوتا ہے کہ ہم لکھنؤ میں پیدا ہوا، بمبئی میں پیدا ہوئے، ہماری کیا غلطی تھی کہ ہم قم میں نہ پیدا ہو پائے، یا ہم قم میں نہیں رہتے ہیں، یا ہم قم میں نہیں مریں گے؟ کون جانتا ہے کہ کس کو کہاں موت آ رہی ہے؟ پیدا ہونا غیر اختیاری ہے، کون کس شہر میں پیدا ہوتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے، کہاں مرتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، لیکن جنت میں جانا اختیاری ہے۔ انسان کا ایمان، انسان کے اعمال، انسان کے عقائد اسے جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ اللہ اختیاری چیز کا فیصلہ کسی غیر اختیاری چیز کی بنا پر کرے گا؟ کیا یہ لاجیکل ہے؟ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ریزرو، کسی اور کی انٹری ہی نہیں ہے، ریزرو کس کے لیے؟ صرف اہل قم کے لیے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ لیبل لگا ہوا ہے کہ ریزروڈ اونلی اینڈ اونلی فار اہل القم، اس قم والوں کے لیے۔ تو وہ بڑے بڑے ہم کیا، ہم تو گنہگار آدمی ہیں، بڑے بڑے علماء، فقہاء، دین اہل بیت کی خدمت کرنے والے جو دیگر ممالک میں رہے، ان کا کیا وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے جو قم والوں کے لیے؟
اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ہے قم جغرافی اور ایک ہے قم معنوی. ایک ہے جغرافیکل قم، ایک ہے اسپریچول قم. یہ میرے نظریات و انبر آبادی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دیوار پہ دے ماری ہیں ہمارے نظریات کو. ہاں لیکن اگر ہم آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث سے نتائج پیش کریں اور ابھی حدیثیں سنائیں تو آپ ہماری بات کو تسلیم کر دیجیے. ہمارا قول کوئی حجت نہیں ہے. معصومین کی حدیث ہم ابھی آپ کی خدمت میں اپنی جو باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں ان کی دلائل ہم آپ کی خدمت دے دیں گے. بہت سکون و اطمینان کے ساتھ سنیے کہ ایک ہے قم جغرافی، ایک ہے قم معنوی، ایک ہے جغرافیکل قم اور ایک ہے اسپریچول قم. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو بہت بیان ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر جب قم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو اس حدیث کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ایک المیہ ہے کہ یہ پوری حدیث نہیں پڑھی جاتی. اگر آپ شروع سے کنٹیکسٹ پڑھیں گے تو ابھی آپ کی بات کلیئر ہونے لگے گی، یہ سارے مسائل سمجھ میں آنے لگیں گے. کہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ کا ایک حرم ہے اور وہ حرم مکہ ہے، رسول کا ایک حرم ہے اور وہ حرم مدینہ ہے، امیر المومنین کا ایک حرم ہے اور وہ حرم کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے اور وہ حرم قم ہے. یہ جملہ تو یہ حصہ تو بہت مشہور ہے، بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن بات یہاں سے شروع ہی نہیں ہوتی ہے. بات شروع ہوتی ہے اس سے پہلے سے، اور وہ کیا ہے کہ مولا کے کچھ چاہنے والے شہر رے سے امام ششم کی خدمت میں پہنچے. رے یعنی موجودہ تہران کا علاقہ، اور یوں سمجھ لیجئے کہ امام کی خدمت میں رے سے مولا کے چاہنے والے پہنچے. انہوں نے امام کی خدمت میں سلام عرض کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. ان کا مولا ہم آپ کے شیعہ رے سے آئے ہیں. امام نے فرمایا مرحبا اخواننا بقم، قم سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں کو مرحبا. قم کے ہمارے بھائیوں کو مرحبا، ویلکم. قم کے ہمارے بھائیوں کو مرحبا. چاہنے والوں نے کہا مولا ہم رے سے آئے ہیں. پھر کہا، امام نے کہا مرحبا اخواننا بقم، قم کے ہمارے بھائیوں کو مرحبا. پھر تیسری بار کہا مولا ہم رے سے آئے ہیں. امام نے پھر کہا قم کے ہمارے بھائیوں کو مرحبا. پھر مولا نے فرمایا اللہ کا ایک حرم ہے وہ حرم مکہ ہے، رسول کا ایک حرم ہے وہ حرم مدینہ ہے، امیر المومنین کا ایک حرم ہے وہ حرم کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے اور وہ حرم قم ہے. پھر مولا نے فرمایا ان قریب میری اولاد میں سے ہماری ایک بیٹی کی جس کا نام فاطمہ ہے وہ قم میں دفن ہوگی اور اس کی شفاعت کے ذریعے میرے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے. یہ پوری حدیث ہے. اب جو حضرات زیارت پہ گئے ہوئے ہیں وہ مجھے بتائیں، جنہوں نے زیارات کی ہوئی ہیں مشہد و قم کی، اور خدا بند عالم ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، بار بار جانا نصیب فرمائے، وہ مجھے بتائیں کہ کیا تہران اور قم ایک شہر کا نام ہے؟ تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. قم میں اور تہران میں رے میں تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ بات مجھے پتہ ہے کہ قم الگ ہے رے الگ ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں، قم الگ ہے رے الگ ہے. جو حضرات زیارتوں پہ نہیں گئے ایران وہ بھی جانتے ہیں قم الگ ہے رے الگ ہے. قم میں معصومہ قم کی زیارت ہوتی ہے، رے میں شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت ہوتی ہے. یہ بات تو سب جانتے ہیں. کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا بھی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے امامت کے باب میں کہ اتنی عام بات جو ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، گوگل کو پتہ ہے، گوگل میپس کو پتہ ہے، وہ بات امام سے 3 بار کہہ رہے ہیں سامنے والے کہ مولا ہم رے کے ہیں، ہم رے کے ہیں، ہم رے کے ہیں. امام 3 بار کہہ رہے ہیں قم کے بھائیوں کو مرحبا، قم کے بھائیوں کو مرحبا، قم کے بھائیوں کو. امام ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں، ہمیں کچھ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک تو یہ جغرافیکل قم ہے، ایک یہ جغرافی قم ہے، اور ایک معنوی قم ہے، ایک وہ اسپریچول قم ہے. وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جنت کا 8واں دروازہ قم والوں کے لیے مخصوص ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ وہ ان کے لیے ہے کہ جو اس قم میں معنوی میں زندگی گزارتے ہیں، جو اسپریچول قم میں زندگی گزارتے ہیں چاہے وہ کہیں رہتے ہوں. ابھی
سنتے رہیے گا، میں آپ کو حدیثیں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، دلائل پورے ہوں گے انشاءاللہ، کوئی کہیں سے اگر ہو پائے تو آپ ہمارے جو بھی ہماری اصلاح فرمائیے گا، نہیں تو ہم حدیثیں ابھی آپ کو سنا رہے کہ اماموں نے پھر پہچان بتائی کہ قم والوں کی پہچان کیا ہے۔ اگر صرف یہ بات ہوتی کہ جو قم کا رہنے والا ہے وہ جنت کا 8ویں دروازے سے داخل ہو گیا تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو آپ کے جو ہے وہ اس شہر کا آئی ڈی پروف ہی کافی ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہاں اس شہر کے رہنے والے، کیا ضرورت ہے؟ اور وہاں تو قیامت والے دن اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تو قم میں رہتے تھے، چاہے جو عقیدہ ہو، چاہے جو نظریہ ہو، چاہے جیسے جس کے، ہم تو قم میں رہتے تھے، جنت کے 8ویں دروازے سے ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ امام بتا رہے کہ یہاں پہ قم کا مفہوم اس سے کئی وسیع ہے جو تم سمجھتے ہو اور جو عام لوگ سمجھتے ہیں۔ امام نے صفات بیان کی، صفت بیان کر کے بتایا ہے کہ جس میں یہ صفات پائے جائیں گے وہ حقیقی قمی ہوگا۔ اب آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیے اور پڑھنا شروع کیجئے کہ قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ سمی القم لأن اہلہ یجتمعون مع قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، پہلی صفت امام نے یہ بیان کی کہ قم کو قم اس لیے کہا جاتا ہے۔ قم کیا ہے؟ قم صیغہ امر ہے، اصلاً قم کوئی لفظ نہیں، صیغہ امر ہے۔ یعنی اگر کسی سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، تو کہا جائے گا قم۔ جیسے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، قم باذنی، ٹھیک ہے، قم باذن اللہ و باذن جعفر ابن محمد، چھٹے امام نے فرمایا اللہ کے اذن سے اٹھ جا، جعفر صادق کے اذن سے اٹھ جا، جعفر ابن محمد کے اذن سے اٹھ جا۔ تو قم کے معنی کیا ہے؟ قم کا مطلب ہے کمانڈ ہے، آرڈر ہے۔ قم مطلب کھڑے ہو جاؤ، بلند ہو جاؤ، قیام کر لو، حالت قیام میں آ جاؤ۔ امام فرماتے ہیں قم کو قم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے رہنے والے ہمارے جو آخری ہیں ان کے ساتھ قیام کریں گے، بلکہ اب حدیث کے لفظ یہ یجتمعون، ان کے گرد جمع ہو جائیں گے اور جو ہے ثابت قدم رہیں گے اور ان کی نصرت کریں گے۔ یعنی یہ صفات جن میں پائی جائیں، شب جمعہ ہے کل مولا کا دن ہے، جن میں یہ صفات پائی جائیں کہ حضرت حجت کے انتظار کی حالت جو ہے وہ منزل کمال پر ہو، اور جب وہ ظہور فرمائیں تو ان کے ساتھ قیام کرے، ان کے ارد گرد جمع ہو جائے، ان کی نصرت کرے، وہ کیا ہے؟ وہ قمی ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت ساتویں امام نے بیان کی کہ جب قم کا ذکر آیا تو امام نے فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ قمیوں کے لیے، قم والوں کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ ہم خیار شیعتنا من سائر البلاد، قم والے سارے شہروں میں، سارے ملکوں میں ہمارے شیعوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اب یہ لفظ بتا رہے من سائر البلاد، سارے ملکوں میں، سارے شہروں میں، ساری بستیوں میں قم والے ہمارے شیعوں میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی تو شیعوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہو وہ کیا ہے؟ وہ قمی ہے۔ جنت کا 8واں دروازہ اس سے مخصوص ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ تو جب ساتویں امام نے ان کی صفت بیان کی تو کیا فرمایا؟ امام فرماتے خمر اللہ تعالی فی خمر اللہ تعالی ولایتنا فی طینتہم۔ یہ قم والے کون ہیں؟ جو سارے شیعوں میں سب سے بہتر ہے، جو حضرت حجت کے ساتھ قیام فرمائیں گے۔ امام نے ان کی اہم ترین نشانی یہ بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کی طینت میں ہماری ولایت کو گوندھ دیا ہے۔ اللہ نے، اب جملہ سنیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کی طینت میں ہماری ولایت کو گوندھ دیا ہے، ان کی طینت میں ہماری ولایت کو خمیر کر دیا ہے۔ امام نے ان کی علامت بتائی، ان کی پہچان بتائی، ان کی صفت بتائی کہ ان کی طینت میں ولایت ملی ہوئی ہے، ان کی طینت میں ولایت گندھی ہوئی ہے۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے یہ کبھی بھی علی ولی اللہ پہ کمپرومائز نہیں ہے۔
सलावत पढ़ दें आप हज़रात मिल जुल के बाबा। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने, ये हमारे शियों में सबसे बेहतर है, जो शियों में सबसे बेहतर, जन्नत का 8वां दरवाज़ा उनके लिए, जन्नत का 8वां दरवाज़ा उनके लिए। अज़ीज़ान गिराम क़द्र, वो जो मानवी क़ौम है, इस बीबी का कमाल ये है, चूँकि तजल्ली फ़ातिमा है, तजल्ली सैयदा है, कि ज़ाहिरी क़ौम का मरकज़ भी यही ज़ात है और मानवी क़ौम का मरकज़ भी यही ज़ात है। वो बहरहाल अज़ीज़ान गिराम क़द्र, ये मासूमा है, मासूम है क़ौम है। बस आखिरी बात सुनिए, इरादा तो बहुत कुछ था आपकी खिदमत में पेश करने का और बातें करने का, बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। बात तमाम कर रहा हूँ कि क्या कोई समझेगा कि मासूमा क्या है? मासूमा क़ौम, हम अपने नाक़िस दिमागों को, अपने छोटे छोटे दिमागों को इन बड़ी बड़ी हस्तियों को समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि मासूमा क़ौम क्या है। मुझे एक बात बताइए, इमामत के इल्म को कोई समझ सकता है क्या? इल्म इमामत क्या है? इल्म इमामत, इल्म इमामत, इसी मिंबर से ग़ालिबन ये जुमला मैंने पढ़ा है, और कि यहाँ तो मामला ये है कि हाँ, हम इस बात पर खुला चैलेंज है कि 12 इमामों में से कोई एक बंदा, एक ऐसा वाक़या है कि जहाँ हमारे किसी इमाम से कोई सवाल हुआ और इमाम ने कहा रुको मुझे सोचने दो, सोच के जवाब देता हूँ। और तफसील के साथ इस मौजू को हमने जो है वो ग़ालिबन इस मिंबर पर से भी एड्रेस किया और इस पर भी गुफ्तगू हुई है। इल्म इमामत एक ऐसी वाज़ेह चीज़ है कि हर आदमी मानता है, गैर भी इसका कायल है। एनी बीसेंट, जिसका हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में बड़ा किरदार है, ना अमीरुल मोमिनीन पर जब एक सेमिनार हो रहा था, आप देखिए वो रिसर्च पेपर मौजूद है, उसने मौला के लिए कहा था कि इल्म ऐसा है, ये इल्म इमामत है कि कहा कि लोग कहते हैं अमीरुल मोमिनीन यानी मोमिनीन का अमीर, मैं कहती हूँ कि अली सिर्फ अमीरुल मोमिनीन यानी इन मानों में नहीं है कि मोमिनीन के अमीर, मोमिनीन के कायद हैं, बल्कि जो मोमिनीन पर इल्म की बारिश करे उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। उसका जुमला ये उसने कहा है। इल्म इमामत एकदम वाज़ेह बदीही चीज़ है कि सब मानते हैं कि अना मदीनतुल इल्म वादियुल बाबा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब सुनिए, कुछ मौला के शियों का एक वफ्द मदीने आया, एक गिरोह मदीने आया, पहुँचे बैतुल शरफ पे, यानी इमाम हफ्तुम के बैतुल शरफ पे, 7वें इमाम के घर पे, और पूछा मौला कहाँ हैं? तो जवाब मिला कि मौला कहीं तशरीफ़ ले गए। अब वो ज़माना आज का तो था नहीं, फ़ोन कर लिया, व्हाट्सएप और फेसबुक, इसका ज़माना तो था नहीं। वो मौला कहीं तशरीफ़ ले गए, कब लौटेंगे पता नहीं कब लौटेंगे। तो ये हुआ कि भाई अब तो हम इतने दूर का सफ़र करके आए हैं, इमाम से मुलाकात नहीं हुई, कब होगी नहीं मालूम। कहा कि एक काम करते हैं, हमारे कुछ सवालात हैं, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, हमारे कुछ सवालात हैं, हम उन्हें लिख देते हैं कागज़ पर और घर में दे जाते हैं। जब अगर मौला लौटे हमारे यहाँ पर क़याम के दौरान मदीने में, तो वो जो है वो लिख देंगे सवालों के जवाब, हम लेते जाएंगे। सवाल किससे हुए थे? किससे हुए थे? इमाम से, 7वें इमाम से, 7वें इमाम से सवालात हुए हैं, याद रखिएगा। इमाम, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे सवाल थे कि जो उनके किसी आलिम से हल नहीं हुए। ख़ुद अइम्मा के रावियान हदीस उस वक्त मुख्तलिफ़ बस्तियों में मौजूद थे, जो अहदीस अइम्मा को जानते थे और मसाइल को हल करते थे, उनसे हल नहीं हुए। कुछ ऐसे ही सवाल थे वो जानते थे, वो चाहने वाले जानते थे, इन सवालों के जवाब सिर्फ इमाम ही दे सकता है। वही सवालात दे कर गए, वही सवालात दे कर गए, बैतुल शरफ में सवाल दे दिया। जब वापस जाने का वक्त आया तो पहुँचे, कहा कि क्या मौला तशरीफ़ ले आए? कहीं इमाम तो अभी नहीं है। अच्छा चलो फिर हम जाते हैं, अब तो मौला नहीं आया, सवालों के जवाब। अंदर से कनीज़ ने कहा कि रुको, अपने जवाब तो लेते जाओ। तो इन्होंने कहा इमाम तो है नहीं, फिर जवाब किसने दिए? कहा इमाम नहीं है तो क्या हुआ, उनकी साहबजादी मौजूद हैं। कमसिनी का आलम था मासूमा की, मासूमा ने हर सवाल जो इमाम से किए गए थे उन सारे सवालों के जवाब तहरीर करके उनके हवाले कर दिए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जो इमाम से सवाल किए गए थे, कमसिनी का आलम है, मासूमा ने उन सब के जवाबात लिख के कागज़ पे जो है वो दे दिए। अब ये सवाल हैं
جو امام سے پوچھے گئے، جواب ہیں جو معصومہ نے دیے. لے کے یہ سوال و جواب چلے، راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، دل میں آیا کہ بہرحال ہیں اس گھرانے کی پروردہ، لیکن جو ہے وہ ہیں تو بظاہر ہیں تو کم سنی کا عالم ہے، وہ ہیں امام کی بیٹی لیکن بہرحال کم سنی کا عالم ہے، ایک بار امام سے اصلاح کروا لیتے ہیں. ایک بار امام سے نظر ثانی کروا لیتے ہیں، امام کو یہ جواب دکھلا دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، سوال ہے جواب ہے، سوال امام سے پوچھے گئے، جواب معصومہ نے دیے ہیں. سوال جواب دیکھ کر کیا جواب ہونا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، یا تو ہاں یا نہ جواب. یعنی یہ ایک لاجیکل ایک دم سامنے کی بات ہے، یا تو سوال ہوں گے صحیح جواب ہوں گے یا تو صحیح جواب. امام نے کیا کہا جانتے ہیں؟ امام نے کیا کہا؟ اور یاد رکھیے امام ہیں، باپ نہیں کہہ رہے اپنی بیٹی کے لیے، یہ امامت کی زبان پہ جملے آ رہے ہیں، اللہ کی بولتی ہوئی زبان کہہ رہی ہے. پھر وہی بات، امام دو کو دو ہی کہے گا، تین نہیں کہے گا، ایک نہیں کہے گا. جو عین حقیقت ہے یہ بولتے ہوئے قرآن ہے صاحب، بولتے ہوئے قرآن، یہ اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہے، جو کہہ دیا وہی حقیقت ہے. سوال ہے جواب ہے، سوال ہے جواب ہے. ہونا کیا چاہیے؟ جواب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. امام نے کیا کہا؟ ایک بار نہیں کہا، 3 مرتبہ. اللہ کی بولتی ہوئی زبان گویا ہوئی، اور امام ہفتم کی زبان پر آیا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا. اس کا باپ اپنی بیٹی پہ قربان، اس کا باپ اپنی بیٹی پہ قربان، اس کا باپ اپنی بیٹی پہ قربان. چشم فلک نے یہ منظر 2 ہی دفعہ دیکھا ہے، یا رسول نے یہ جملے جناب زہرا کے لیے کہے ہیں. یا امام کاظم نے معصوم قم کے لیے کہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و باپ اپنی بیٹی پہ قربان. باتیں بہت تھی اور یہ تھا کہ بہت کچھ آپ کی خدمت میں ہو گیا، وقت ہو گیا، اس لیے ایک دم جو ہے وہ بات مختصر کر کے بات تمام ہی ہو گئی. آج کی تاریخ 22 جمادی الاول، یہ تو معصومہ ہے، معصومہ جن کا واضح ذکر حدیث میں موجود ہے، واضح ذکر حدیث میں موجود ہے کہ امام کہہ رہے ہیں فداہا ابوہا. وہ زینب ہے، زینب جن کو امام نے کہا انت بحمد للہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ بحمد اللہ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے پڑھایا نہیں. یہ ہستیاں تو ان کا الگ مرتبہ ہے، ان کا الگ مقام ہے. اس گھر میں عجیب گھرانہ ہے واقعہ. آج جو تاریخ جس ہستی سے منسوب تھی وہ بھی معصومہ کے بھائی ہیں. مشکل تمام 3-4 منٹ لگیں گے اور فضائل کا ذکر نہیں ہے، بس یہ بات آپ کو سننا ہے، خاموشی کے ساتھ ہی سنیے لیکن سن لیجئے. اور اگر میں بات پہنچا لے گیا تو میں سمجھوں گا کہ آج یہ مجلس معصومہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر. بی بی کے بھائی ہیں، معصوم قم کے بھائی ہیں، جن کا نام ہے قاسم، قاسم ابن موسی کاظم. روضہ ہلہ میں ہے عراق میں. خدا بندہ اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمایا ان کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے. قاسم ابن موسی کاظم. امام کاظم بے پناہ محبت کرتے تھے قاسم سے. قاسم ابن موسی کاظم، وہ پوری بستی کا نام ہلہ میں انہی کے نام پر ہے، قاسمیہ. بہت محبت کرتے تھے اپنے اس بیٹے سے. اور امام کی محبت یہ پھر وہی بات ہے، باپ بیٹے والی محبت نہیں ہے، اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. حضرت قاسم ابن موسی کاظم کے لیے اصول کافی ہی کے حد تک، اب اس کا میرے پاس اس موضوع کو میں چھڑوں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، وقت نہیں ہے. تقریباً ویسے ہی جملے ملتے ہیں جیسے مولا ابوالفضل عباس کے لیے ملتے ہیں. دونوں ذکر اصول کافی میں موجود ہیں. قاسم ابن موسی کاظم وہ جب شدید مظالم کا زمانہ آیا تو ہجرت کی، مدینے سے بغداد پہنچے. مخفی تھے، چھپ کے رہ رہے تھے. کسی پر راز فاش ہوا کہ قتل کر دو. وہی بغداد کی جہاں سادات کے خون سے گارے بنائے گئے، دیوار میں چنوایا گیا. قاسم کو دیوار میں چن دو. جو مزدور تھا جو دیوار تعمیر کر رہا تھا، اس نے جب یہ چہرہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہوئی. چہرہ کوئی معمولی چہرہ نہیں ہے،
اس نے ایک کام یہ کیا کہ حکم تھا تو دیوار تو بنائی لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی کہ ہوا آتی جاتی رہے. جب رات ہوئی تو اس نے پیچھے سے دیوار توڑی, انہیں باہر نکالا, کہا کہ سمجھ گیا کہ آپ فرزند رسول ہیں, مجھے معاف کیجیے گا, اگر میں یہ عمل نہ کرتا تو میری جان چلی جاتی, میں مجبور تھا, آپ کہیں اور چلے جائیے, بس ایک گزارش ہے کہ مدینے مت جائیے گا, نہیں تو جاسوس پھیلے ہوئے ہیں حکومت کے. کیسا سخت زمانہ دیکھا ہے, کتنے مطلب کس طریقے سے بیان کیا جائے. حکومت کے جاسوس ہر طرف پھیلے, مدینہ جائیں گے تب بھی پتہ چل جائے گا, آپ بغداد میں رہیں گے تب بھی خبر ہو جائے گی. نہ مدینہ جائیے نہ بغداد میں رہیے, کہیں اور چلے جائیں اور چھپ کے رہیے تاکہ میری جان بچ جائے. تو بالکل ایسے ہی کرتے ہیں, اپنی زلفوں سے ایک حصہ منقطع کیا, کاٹا اور اس کے حوالے کر دیا کہ مدینے میں جانا, فلاں جگہ محلِ بنی ہاشم فلاں گھر, وہاں اس طریقے کی خاتون بیٹھی ہوگی, اسے یہ دے دینا, بس وہ سمجھ جائے گی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے, اسے یہ سکون مل جائے گا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے. چلے گا ایک, اب کسی سب سے چھپائے ہوئے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, امام کے بیٹے ہیں, اولاد رسول ہیں. ایک جگہ انہوں نے میدان میں دیکھا کہ 2 بچوں میں لڑائی ہوئی ہے, 2 بچے لڑ رہے ہیں اور اس میں سے ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی قسم ہے جس کی بیعت غدیر میں لی گئی تھی. جیسے ہی یہ سنا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ بچے کچھ اپنے معلوم ہوتے ہیں, اپنوں کی پہچان غدیر ہی سے ہوتی ہے. کوئی اور ذکر اور تو سب جگہ ہے, یہ غدیر کربلا ہے, پتہ کیا ہے, جو ہماری پہچان ہے اپنے غدیر کربلا ہی کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. تو اس کی قسم کہ جس کے بیعت غدیر میں لی گئی. ایک بار ان کے کانوں میں آواز ہے کہ اتنا شدید تقیہ تھا کہ ان بچوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. ان کے پاس ہے کہ مجھے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس لے چلو. قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے, وہاں پہ بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. 3 دنوں تک عربوں کے دستور کے مطابق سردار نے خدمت کی, انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں. تیسرا دن جب ہو گیا تو کہا سردار سے کہ دیکھیے ہم رسول نے فرمایا 3 دن سے زیادہ میں آپ کے ہاں جو ہے وہ مہمان نہیں رہ سکتا, مجھے آپ کوئی کام دے دیجیے, میں وہ کروں گا, آپ کے یہاں رہوں گا. کہوں گا ٹھیک ہے, ہمارے بشتی کی ضرورت ہے جو پانی پلائے, تو آپ یہ کام کیجیے اور ہمارے یہاں رہیے, آپ ہمارے یہاں رہیے. کہ ٹھیک ہے. اب وہاں جب سردار بیٹھتا تھا تو جو لوگ بیٹھتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے. قاسم ابن موسیٰ قاسم ایک مرتبہ سردار کے کہیں سے گزر, ان کے پاس سے گزر, وہ دیکھا کہ تنہائی میں خدا کی عبادت اس طریقے سے کر رہے ہیں, اس طریقے سے راز و نیاز کر رہے ہیں کہ سردار کو احساس ہو گیا یہ کوئی معمولی بندہ نہیں, تو جو روحانیت ہے, نورانیت ہے, وہ عجیب طریقے کی ہے. اس طریقے سے راز و نیاز خدا سے کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. وہ سمجھ گیا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تقیہ کا زمانہ تھا, وہ بھی جانتا تھا کہ جو اولیاء خدا ہیں اور جو اولیاء اہل بیت ہیں وہ سب چھپے ہوئے مخفی. تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا عقد اس سے کر دوں. قبیلے کے سردار نے بیٹی سے عقد کیا, عقد ہوا, ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی. وہ بچی بہت کم سن تھی, چند سال اس کی عمر تھی کہ قاسم ابن موسی کاظم بیمار پڑے. اور بعض مورخین کا, خود ہماری نظروں سے گزرا ہوا یہ جملہ ہے کہ بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ ان کا راز دشمنان اہل بیت میں سے بعض پر فاش ہو گیا تھا, لہٰذا قاسم ابن موسی کاظم کو زہر دے دیا گیا. بیمار پڑے, جب آخری وقت آیا تو قبیلے کے سردار نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہم جانتے ہیں کہ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, لیکن اب یہ حالات ہمیں اچھے نہیں لگ رہے, آپ ہمیں بتا دیجئے آپ کون ہیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے ساتھ کون رہتا ہے. اس وقت انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ میرا نام قاسم ہے, میں موسی کاظم کا بیٹا ہوں. جیسے ہی سردار نے سنا, چونکہ چاہنے والا تھا, لرز اٹھا کہ امام کا بیٹا اور ہمارے یہاں پانی پلاتا تھا. ہاتھوں کو چھوڑا, فرزند رسول مجھے معاف کر دیجیے گا, میں جانتا نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہمارے آقا کے بیٹے ہیں, آقا ذات ہیں, شاہ ذات ہیں. ہم آپ سے اس طریقے سے یہاں, آپ ہمارے میں نہیں جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جانتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں تھا, تقیہ کا وقت تھا. ان کا ایک کام کیجیے گا, جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں
تو ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ لیجیے گا. وہ بیٹی جو ہلّا میں پیدا ہوئی ہے, ہلّا میں پلی بڑی ہے, ابھی بہت کم سن ہے, اس بچی کو اپنے ساتھ لیجیے گا اور لے کر مدینے جائیے گا. مدینے میں فلاں محلے میں, محلے بنی ہاشم میں پہنچ کر اس بچی کو چھوڑ دیجیے گا. جہاں جہاں یہ بچی جائے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے. یہ بچی ایک گلی میں مڑے گی, اس کے پیچھے مڑ جائیے گا. یہ بچی ایک دروازے پر رکے گی, اس کے ساتھ رک جائیے گا. جس دروازے پر یہ بچی رکے گی وہاں دق الباب کیجیے گا, اور ایک خاتون نکل کر آئیں گی. ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ بچی کون ہے, وہ میری ماں ہوں گی. وہ بچی جو کبھی مدینے نہیں گئی تھی, یہ آل محمد کا گھرانہ, جو کبھی مدینے نہیں گئی تھی, جب مدینے پہنچی تو جیسے انہوں نے کہا تھا ان کی شہادت کے بعد, قاسم ابن موسیٰ کاظم نے آگے آگے بچی, پیچھے پیچھے وہ لوگ اسی بیت الشرف میں پہنچے. جیسے ہی ماں کی نظر اپنے بیٹے کی نشانی پہ پڑی, فوراً سمجھ گئی. آنے والوں نے کہا شہزادی پرسہ قبول فرمائیے, آپ کا بیٹا ابھی دنیا میں نہیں رہا. کم سنی کے عالم میں آپ ذرا بس یہ بات تصور کیجئے گا, جب قاسم ابن موسیٰ کاظم کی بیٹی یہاں پر ہے تو معصومہ قم کہاں ہوں گی اور عالمہ غیر معلمہ کہاں ہوں گی. لیکن ایک جملہ عرض کروں گا کہ قاسم موسیٰ کاظم کے بیٹے, کم سنی میں آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, کم سنی میں آپ کی بہن معصومہ قم دنیا سے رخصت ہوئی ہے, اور ہمیں ایک اور بیوی یاد آ رہی ہے. 18 برس کا سن ہے, بالوں میں سفیدی ہے, چہرے پہ جھریاں ہیں, کمر میں خم ہے. حال یہ ہو چکا ہے کہ مقتل کہتا ہے, بہت طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا, وقت بہت زیادہ ہو گیا, بس چند منٹوں میں مجلس تمام ہو رہی ہے. مقتل کہتا ہے کہ وَنَالَ جِسْمُهَا وَغَابَ لَحْمُهَا صَارَتْ كَالْخَيَالِ. فاطمہ کا بدن گھل گیا تھا, فاطمہ کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا. صارت كالخيال, بدن نہیں تھا, یوں لگتا تھا ایک سایہ. 18 برس کے سن میں رسول کی بیٹی کا کیا حال ہو گیا. ہاتھ میں عصا کا سہارا ہے, عصا کے ذریعے سہارا لے کے چل. اللہ اکبر. ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں. عزیزان گرامی, ابھی نوحے میں بھی آپ نے اس سے قبل سنا, پسلیوں کا ٹوٹ جانا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں. آپ مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں, اس سے قبل بھی مجلس میں تھے, آئے ہیں, مسلسل مجلسیں ہیں, شب بیداریاں ہیں. آپ ماتم کریں گے, سینہ کوبی کیجئیں گے. جب فاطمہ کا ماتم کیجئے گا تو کوشش کیجئے گا زور زور سے ہاتھ سینے پہ جائے, بستر پہ جا کے شاید کچھ ہلکا سا سینے میں درد ہو, اور سیدہ کے مصائب کا کچھ اندازہ لگتا. پسلیوں کا ٹوٹنا, یہ کیسی مصیبت ہے. ہماری بہن ڈاکٹر ہے, اور ہم نے اپنی بہن سے پوچھا کہ اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے. بدن میں تو بہت ساری ہڈیاں ہیں, لیکن پسلیاں ٹوٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے. جواب کو سنیے گا. بدن میں یوں تو بہت ساری ہڈیاں ہیں, پسلیاں بھی ہیں, لیکن اوروں میں اور پسلیوں میں بہت بنیادی فرق ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے, اس پر پٹی باندھ دیجئے, ہاتھ کو حرکت نہ دیجئے تو ہاتھ میں درد نہیں ہوگا. پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے, اس پر پٹی باندھ دیجئے, پیر کو حرکت نہ دیجئے تو پیر میں درد نہیں ہوگا. لیکن پسلیوں کا معاملہ مختلف ہے. جب انسان سانس لیتا ہے, جب درد ہوتا ہے, جب سانس لیتا ہے, جب درد ہوتا ہے, وہ کہتی ہے کہ جب پسلیاں اگر خدا نخواستہ کسی بندے کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اور علاج نہ ہو پائے, تو جیسے اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے ویسے اس کا دم اور گھٹنے لگتا. خدا جانے میری شہزادی 75 دن یا 95 دن ہوتا ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ. آقا وحید نے بھی یہی بات کہی کہ تصور کیجئے اگر کسی کی انگلی ٹوٹ جائے وہ کیسے رہ پائے گا. نہیں رہ پائے گا. ہم آپ ایک ٹوٹی ہوئی انگلی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یا ہماری شہزادی ہے جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ.
کیا گھرانہ ہے آل محمد، کیا گھرانہ ہے، کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ مدینے میں ماں کی پسلیاں توڑی گئی، کربلا میں بیٹے کی پسلیاں توڑی۔ کب توڑی گئی؟ جب حسین کا لاشا پامالی کے لیے رکھا گیا اور اعلان کیا گیا کہ گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی گھوڑوں کی نال بندی ہونی ہے۔ عزیزان گرامی 10 بلد الحرام گھوڑ سوار آگے بڑھے، وہ کہتے ہم جب حسین کے لاشے کو پامال کر رہے تھے تو حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی ہمیں گھوڑے کی سیٹ سے صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس ایھا المدفون بارض، السلام علیکم مغش الشیط والزوار قوم الجزا، السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسال اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک ساداتی مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کل آپ سے گزارش ہے وقت پہ تشریف لائیں۔